جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہمارا اسمارٹ سلیبس میں جو ہے وہ نیکسٹ جو لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 6 دا ریوارڈ. لارڈ ڈنز نے اس کا رائٹر ہے، اور ایک چھوٹی سی کہانی ہے کسی شخص کا جس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اپنی زندگی میں، اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، our talk at the club one day was of opportunity and determination. کلب میں ہماری گفتگو ایک دن، یا اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ ایک دن کلب میں ہماری گفتگو موقع اور ارادہ کے بارے میں تھی. مطلب ٹاپک کیا تھا؟ اپرچونٹی، موقع، ڈٹرمینیشن، ارادہ یا عزم. کلب میں ایک دن ہماری گفتگو موقع اور عزم کے بارے میں تھی. سم سیڈ اپرچونٹی واز ریکوائرڈ فار سکسیس. کچھ نے کہا کامیابی کے لیے موقع کا ہونا ضروری ہے. اینڈ ملین نیور ہیڈ اٹ، اور لاکھوں کو یہ نہیں ملا. others that only determination was needed. کچھ نے کہا کہ صرف عزم کا ہونا ضروری ہے. and then Jawkins joined in، اور پھر جارکنز ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا یا اس بحث میں شامل ہو گیا. all for determination، اپنی اس کی رائے عزم کے حق میں تھی. ٹھیک ہے. and then Jawkins joined in all for determination، اور پھر جارکنز اس بحث میں شامل ہوا عزم کے بارے میں اپنی دلیل دیتے ہوئے. If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jawkins. If a man was determined to get anything، اگر کوئی شخص ارادہ کر لے کوئی چیز حاصل کرنے کا، and stuck to it، اور وہ اس کے ساتھ ڈٹا رہا long enough، لمبے عرصے کے لیے، he got it, said Jawkins، تو اس کو وہ مل جائے گی یا اس کو وہ مل گئی. said Jawkins، جارکنز نے کہا. Anything؟ asked Turbot، ٹربٹ نے پوچھا کوئی بھی چیز. Anything، Jawkins replied، جارکنز نے جواب دیا، ہاں کوئی بھی چیز. So long as he sticks to it، جب تک کہ وہ اس کے ساتھ چپک جائے. And sticks to it hard enough and long enough، اور اس کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے اور مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائے. Anything whatever، کوئی بھی چیز وہ جو بھی ہو. ٹربٹ disagreed، ٹربٹ نے اختلاف کیا. Life is like a race، زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے. جارکنز went on، جارکنز نے اپنی بات جاری رکھی. In which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. اس نے کہا، جارکنز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کیا کہا؟ Life is like a race، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے جس میں وہ تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور بیٹھ جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں دلچسپی لے لیتے ہیں. The man who keeps on wins the race، جو شخص اپنی محنت جاری رکھتا ہے وہ یہ دوڑ جیت جاتا ہے. And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara، اور فرض کریں کہ کسی شخص نے، سہارا ایک ریگستان کا نام ہے، سہارا کا وہ ایک سکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہے. اگر سکیٹنگ ایک گیم ہوتی ہے. اینڈ سپوز، اور فرض کریں کہ ایک شخص نے سہارا کا سکیٹنگ چیمپئن بننا چاہا. سیٹ ٹربٹ، ٹربٹ نے کہا، اینڈ could not afford the money to get there، اور وہ وہاں جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اچھا تو پھر کیا ہوگا جی؟ He would make the money، said Jawkins، جارکنز نے کہا وہ پیسہ حاصل کرے گا یا پیسہ بنائے گا، رقم کا انتظام کرے گا. And he would build a skating rink in the Sahara، اور وہ سہارا کے مطلب میدان میں، سہارا ریگستان جو ہے، and he would build a skating rink in the Sahara، اور وہ سہارا کا جو ریگستان ہے اس میں ایک سکیٹنگ کا میدان بنائے گا. and organize a competition there، اور وہاں پر ایک مقابلے کا بندوبست کرے گا. he would be skating champion at all right if he really gives all his time to it، وہ یقیناً ایک سکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا اگر وہ واقعی اپنا وقت اس کے لیے وقف کرتا ہے. could you tell us a case like that، asked one of us، ہم میں سے ایک نے پوچھا، کیا تم ہمیں اس طرح کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ As a matter of fact I can، said Jawkins، a very similar case، در حقیقت میں ایسی مثال دے سکتا ہوں. said Jawkins، جارکنز نے کہا، a very similar case، ایک اس سے بالکل ملتا جلتا کیس ہے میرے پاس. let's hear it، said Turbot، ٹربٹ نے کہا، اچھا آؤ اس کو سنتے ہیں. There was a young fellow، said Jawkins، جارکنز نے کہا، ایک نوجوان
شخص تھا to whom his parents probably used to say, جس سے اس کے والدین تقریباً یہ کہا کرتے تھے the very things that we have been saying now, یہی وہ باتیں جو ہم آج کر رہے ہیں. And very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong. اور یقیناً یہ امکان ہے اس بات کا likely اس بات کا امکان ہے کہ جیسے کہ بہت سارے نوجوان لوگ کرتے ہیں اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے والدین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. I don't know, it was a long time ago, میں نہیں جانتا، یہ بہت پرانی بات ہے. But whatever his motive was, لیکن اس کا ارادہ جو بھی تھا, he hit on the most extraordinary ambition. اس نے ایک بڑا غیر معمولی ارادہ سوچا and stuck to it، اور اس کے ساتھ ڈٹ گیا. It was nothing less than to be appointed court acrobat. اور یہ ارادہ اس نے کیا بنایا تھا کہ وہ شاہی دربار میں ایک بازیگر مقرر ہونا چاہتا تھا. It was nothing less than to be appointed court acrobat. شاہی دربار میں وہ ایک بازیگر مقرر ہونا چاہتا تھا، مطلب یہ اس نے پلان کر لیا. What said Turbot? ٹربٹ نے پوچھا کیا؟ ایکروبیٹ. جارکنز went on. جارکنز نے اپنی بات جاری رکھی. ایکروبیٹ، ہاں بازیگر. To the court of the country in which he lived. اس ملک کے دربار میں جس میں وہ رہتا تھا. What kind of country was that? asked Turbot. ٹربٹ نے پوچھا وہ کیسا ملک تھا؟ Never mind what country it was, said Jorkins. Jorkins نے کہا اس بات کی فکر نہ کرو کہ وہ کیسا ملک تھا. And as a matter of fact, its customs were not so silly as you suppose. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے رسم و رواج اتنے اہم کانہ نہیں تھے جیسے کہ تم سوچتے ہو. They had no post of court acrobat. ان کے ہاں درباری بازیگر کا کوئی عہدہ نہیں تھا. And never had اور ماضی میں بھی کبھی نہیں تھا. But that didn't stop young Gorgias. لیکن اس بات نے نوجوان گارجیس کو نہ روکا. That was his name. یہ اس کا نام تھا. He was a good athlete when he came by his wild idea. جب اس کو یہ خیال آیا تو اس وقت وہ بڑا اچھا ایتھلیٹ تھا، ایک اچھا کھلاڑی تھا. At about the age of 16, 16 سال کی عمر میں. And had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at his school. اور اس نے اپنے اسکول میں ہائی جمپ ایک گیمز، یہ گیمز کے نام ہے، ٹھیک ہے، اونچی چھلانگ، اینڈ دا ہرڈلز اور رکاوٹیں، اینڈ دا 100 یارڈز اور ایک اور جو مطلب 100 گز والی دوڑ ہے. تو یہ ساری ریسز اس نے اپنے زندگی میں اپنے اسکول کے زمانے میں وہ یہ دوڑیں جیت چکا تھا. Well, there was opportunity, argued Turbot, if he was born a good athlete. ٹربٹ نے دلیل دی کہ یہ واقعی اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا اگر وہ پیدائشی طور پر ایک اچھا ایتھلیٹ تھا. بٹ ویٹ اے مومنٹ سیڈ جارکنز. جارکنز نے کہا ایک لمحہ رکو، انتظار کرو. یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ آل یور لائف. آپ اپنی ساری زندگی ایتھلیٹ نہیں رہتے. اینڈ ہی اسٹل ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ. اور اس کو اس طرح کا ایک عہدہ، اپنے لیے ایک عہدہ پیدا کروانا تھا. مطلب دربار میں ایسا کوئی منصب تھا نہیں تو اس کو اپنے لیے یہ والا منصب پیدا کرنا تھا. How did he do that? asked Turbot. ٹربٹ نے پوچھا اس نے یہ سب کیسے کیا یا اس نے وہ کام کیسے کیا. Simply by sticking to it, said Jorkins. Jorkins نے کہا simply by sticking to it. بالکل اپنے اس عزم پر قائم رہتے ہوئے. He went into politics. وہ سیاست میں چلا گیا. They all do in that country. وہ سب اس ملک میں ایسا کرتے ہیں. But he went into them harder than anyone else and never gave up his ambition. لیکن وہ اس سیاست والے کام میں زیادہ محنت کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ سختی سے ان لوگوں میں چلا گیا، اس پیشے میں چلا گیا. And never gave up، اور کبھی ہمت نہ ہاری. And never gave up his ambition، اور کبھی اس نے اپنا ارادہ ترک نہ کیا. Of course he made speeches، بلا شبہ اس نے تقاریر کی. And fine ones، اور بہت اچھی، اور on many other subjects، اور بھی کئی موضوعات پر. But all the while he stuck to his one idea. لیکن اس سارے عرصے میں وہ اپنے اس ایک آئیڈیا، یہ جو اس کا ایک خیال تھا، اس پر وہ ڈٹا رہا. The years went by، وقت گزرتا گیا. And the day came when he had power enough to preach his ambition openly. اور وہ دن آ گیا جب اس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی کہ وہ اپنا یہ ایمبیشن، اپنا یہ مقصد کھلم کھلا اس
اس کا پرچار کر سکتا تھا. And he told them how the glory of their country and of its ancient throne would be increased if the post of court acrobat were created. اور اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ اگر دربار میں ایک بازیگر کا عہدہ پیدا کیا جائے تو کس طرح ان کے ملک کی اور اس قدیم تخت کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. He gave examples of other court and greater ones, اور اس نے مختلف دوسرے جو دربار تھے ان کی مثالیں دی اور بڑے بڑے درباروں کی مثالیں دی. Of course many opposed him, بلا شبہ بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. That is politics, یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے. Of course it took a long time, بلا شبہ اس پہ بہت وقت لگا. That is politics too, یہ بھی سیاست کا حصہ ہے. But as the years went by he wore down opposing arguments, لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس نے مخالف دلائل کو شکست دی. Till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness, and how such an example would strengthen their soldiers and enable them to finally to win the just rights of the nation in victorious battle against their accursed neighbors. یہ تھوڑا سا لمبا سینٹینس ہے, اس کو اچھے سے سمجھیں آپ, پھر سے سنیں. Till he had taught people, یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو سکھا دیا. What a lesson it would be, کہ یہ کتنا اچھا سبق ہوگا. To all the nations, تمام اقوام کے لیے. To have a young athlete at court, کہ دربار میں ایک نوجوان ایتھلیٹ ہو. Exhibiting perfect physical fitness, جو اپنی جسمانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے. And how such an example would strengthen their soldiers, اور ایسی مثال کس طرح ان کے سپاہیوں کو مضبوط کرے گی. And enable them finally to win the just rights, اور ان کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنے جائز حقوق حاصل کریں. آف دا نیشن, اپنی قوم کے لیے. ان وکٹوریس بیٹل اگینسٹ دیئر اکرسڈ نیبرز, اپنے مطلب آپ اکرسڈ نیبرز یہاں پہ اس معنی میں آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے برا بھلا جن دشمنوں کو کہا جائے نا, ان کو ہم اکرسڈ کے مخالف جو ہے, مطلب ان کی بات ہو رہی ہے. یہ سنیں پھر ذرا. And enable them, اور انہیں قابل بنائیں گے. Finally to win the just rights of the nation, کہ وہ اپنی قوم کے لیے جائز حقوق حاصل کر سکیں. In victorious battle against their accursed neighbors, اپنے سخت مخالف ہمسایوں کے خلاف لڑائیوں میں فتح حاصل کر کے. And so the idea caught on, اور اس طرح یہ خیال مضبوط ہوا. And to make a very long story short, اور اس لمبی کہانی کو مختصر کرتے ہوئے, the post of court acrobat was duly created, اور دربار میں ایک شاہی بازیگر کا منصب پیدا کیا گیا. Both parents of Gorgeous were by then long dead. اس وقت تک گارجیس کے جو دونوں والدین تھے ان کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. By then little remained to be done. اس وقت تک تھوڑا کام کرنے کو باقی تھا. مطلب جو ابھی اس نے وہ جو پوسٹ وہاں پہ کریٹ کروانی تھی بازیگر کی, اس کی بات ہو رہی ہے. By then اس وقت تک little remained to be done, بہت ہی تھوڑا کام کرنے کو باقی تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. اسے اپنے اس خیال پر صرف چند اور مزید دنوں کے لیے ڈٹے رہنا تھا. And then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس نئے پیدا کیے گئے اس نئے بنائے ہوئے عہدے کے لیے کس کو ایتھلیٹ چنا جائے. Whom could they choose but the man who had worked for it all these years, وہ کس کو منتخب کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس نے اس کام کے لیے اتنے سالوں محنت کی تھی. So Gorgeous was appointed acrobat to the court, گویا گارجیس کو دربار میں بازیگر مقرر کر دیا گیا. And learned so late in life what always takes time, that his parents were right after all. And learned so late, اور اسے زندگی میں بہت دیر بعد یہ بات پتہ چلی کہ what always takes time, جس چیز میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے, that his parents were right after all, اس کے والدین بالکل ٹھیک کہتے تھے. It only remained then to inaugurate him, اب صرف اس کا افتتاح کرنا باقی تھا یا اس کی تقرری باقی تھی. افتتاح inaugurate ہوتا ہے افتتاح. It only remained then to inaugurate him, اب صرف اس چیز کا افتتاح کرنا باقی تھا. And that is where I came on the scene, اور پھر میں
یہ مصنف نے جو ساری باتیں کی ہیں نا، رائٹر نے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور پھر میں اس منظر نامے پر میں بھی وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دیٹ از ویئر، اور اس طرح وہاں آئی کیم آن دا سین، میں بھی اس منظر پر پہنچ گیا. وانڈرنگ اباؤٹ یورپ، یورپ میں گھومتے ہوئے آخر کار میں بھی اس جگہ پہنچ گیا. ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جیسے کہ میں ان دنوں میں ایسا کیا کرتا تھا. when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distances، جب خوراک سستی ہوا کرتی تھی اور میں بہت لمبے فاصلے پیدل کر لیا کرتا تھا. مطلب یہ مصنف کہتا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں یورپ میں گھوما کرتا تھا، اور جب خوراک یا کھانا سستا ہوا کرتا تھا اور میں لمبے فاصلے پیدل طے کرتا تھا، میں گھومتا ہوا اس جگہ پر پہنچ گیا. I came to that country and they were wonderfully friendly. میں اس ملک پہنچا اور وہ لوگ حیران کن حد تک بہت دوستانہ تھے. And they let me see the great ceremony. انہوں نے مجھے یہ عظیم جو فنکشن تھا یا یہ جو تقریب تھی، they let me see the great ceremony، انہوں نے مجھے اس عظیم تقریب کو دیکھنے دیا. which took place as soon after the creation of the post, as gorgeous uniform could be got ready. مطلب which took place، جو تقریب رونما ہوئی as soon، فوراً بعد، after the creation of the post، اس عہدے کے پیدا ہونے کے بعد یا اس عہدے کی تخلیق کے بعد یہ تقریب رونما ہوئی. ایز گارجس یونیفارم کوڈ بی ریڈی، جیسے ہی گارجس کا یونیفارم بھی تیار کر لیا گیا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ تقریب دیکھنے کی اجازت دی، یہ عظیم تقریب دیکھنے کی اجازت دی، جو کہ گارجیس کے یونیفارم کے تیار ہونے کے فوراً بعد ہی یہ تقریب، یہ عہدہ پیدا ہونے کے فوراً بعد یہ تقریب رونما ہو گئی. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلودنگ اٹ واز. اب یہ دیکھیں، گارجیس کو بازیگر خود ہی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عہدہ ہے، یہ جو پوسٹ ہے، اس پہ شاہی ایتھلیٹ کون ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ شاہی ایتھلیٹ کس کو بنایا؟ گارجیس کو بنایا. ٹھیک ہے، اور وہ اب اپنے جو بازیگروں والے کپڑے تھے وہ پہن کے وہاں پہ آ چکا تھا. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلودنگ اٹ واز، اور یہ بہت ہی شاندار لباس تھا. اے ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلویٹ، سرخ مخمل کا ایک چست لباس. ٹائٹ فٹنگ جو بہت فٹنگ والا، بہت چست لباس. آل گے ود گولڈ بٹنز، گے کا مطلب ہے یہاں پہ چمکدار، جو کہ چمک رہا تھا ود گولڈ بٹنز، سونے کے بٹنوں سے. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس، اور سونے کی تاروں کی جو لائنیں تھیں اس کی وجہ سے چمک رہا تھا. دیٹ واؤنڈ اینڈ ٹوسٹڈ اباؤٹ اٹ، جو اس لباس پر پھیلی ہوئی تھیں، یا جو اس لباس پر یہ پھر سے سنیں ذرا کہ a tight fitting suit of red velvet، ٹھیک ہے، سرخ مخمل کا ایک چست لباس. all gay with gold buttons، جو کہ سونے کے بٹنوں سے چمک رہا تھا. and shining with lines of gold lace that wound and twisted about it، اور سونے کی تاروں کے ساتھ چمک رہا تھا جو کہ اس لباس کے گرد لپٹی ہوئی تھیں. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. The great throne room، throne کہتے ہیں تخت کو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہی تخت والا جو کمرہ تھا اس کو ایک جمنیزیم میں، ایک جم خانے میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جمنیزیم جہاں پہ ورزش وغیرہ اور کرتب دکھائے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس عظیم شاہی تخت والے کمرے کو ایک جم خانے میں یا جمنیزیم میں بدل دیا گیا. with the members of the royal house seated along a raised platform at one end and the principal officers standing beside and behind them. with the members of the royal house، شاہی خاندان کے افراد seated along a raised platform، جو ایک ابھرے ہوئے اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. and the principal officers، اور بڑے بڑے افسران ان کے قریب اور پیچھے کھڑے ہوئے تھے. great curtains of red and gold were hung along the walls، سرخ اور سنہرے رنگ کے بڑے بڑے پردے دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. اینڈ دا ہائی سوئنگز آف ایکروبیٹس ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس، اور بازیگروں کے اونچے لٹکے ہوئے جھولے ود گلڈڈ روپس، جن پر سنہری رسیاں لپیٹی ہوئی تھیں. فرام دا سیلنگ، چھت سے یہ جھولے لٹکے ہوئے تھے. اینڈ اے رو آف نیٹ ہرڈلز واز ارینجڈ آن دا پالشڈ فلور، اور فرش پر، پالش کیے گئے فرش پر ایک نیٹ ہرڈلز ہوتی ہیں نا رکاوٹیں،
साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार पॉलिश किए गए फर्श पर बनाई गई, like the ones over which Gorgias had won his race when at school, बिल्कुल उस जैसा कि गॉर्जियस ने अपने स्कूल में एक दौड़ जीती थी. लाइट्स glittered, रोशनियां चमकने लगीं. A band in pale green and gold played softly. बैंड होता है ना, ये जो म्यूजिक बजाने वाला जो बैंड है, ठीक है. बैंड इन पेल ग्रीन, पेल होता है जर्द, ग्रीन सब्ज, मतलब जर्द और सब्ज रंग का कॉम्बिनेशन. जर्द सब्ज रंग एंड गोल्ड और सुनहरे रंग में मलबूस बैंड ने प्लेड सॉफ्टली, हल्की सी धुनें बजाई. एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और बिलाशुबा ये एक शानदार मंजर था. आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये अब आपसे बयान नहीं करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस वाज utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. ये बात सुने जरा गौर से. आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये सब आपसे बयान नहीं करूंगा, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर, हर चीज जो वहां पर थी, द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, यूनिफॉर्म और खवातीन के भड़कीले लिबास, वाज अटरली पुट इन शेड, ये सारी चीजें जो हैं मुकम्मल तौर पर मध्यम पड़ गईं उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन्ड, जब दरवाजे खुले, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की एक रोशनी दाखिल हुई. एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपीयर्ड, और बूढ़ा शख्स अपने शानदार यूनिफॉर्म में वहां पर सामने आया. बिटवीन देम, उन लोगों के दरमियान, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, अपनी जिंदगी के इन कामों की ताज पोशी के लिए. हिज वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, उसके सफेद बाल और शाही बाजीगर का सुर्ख यूनिफॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखते थे. एंड दिस थिन फिगर वॉन, और ये थका हुआ कमजोर सा जिस्म, विद एज, जो उम्र के लिहाज से थक चुका था, वाज मेड ऑल द मोर मेलनकली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, और इसके दुबले पतले जिस्म को जो इस चुस्त लिबास में मौजूद था, इसको देखकर सब अफसुर्दा होने लगे. मेलनकली होती है सैडनेस, ठीक है. As though tired by his long patience, जैसा कि वो अपने इस लंबे सबर से थका हो, ऑफ अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के, जैसा कि वो इस पूरी जिंदगी के तवील सबर और काम से थका हो. ही वॉक्ड स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज, वो अपने नोकीले जूतों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था. एंड लीन्ड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, एक सुनहरी छड़ी पर झुका हुआ था. ही केम टू द हर्डल्स, वो उन रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेम्बर्ड, जो उसे याद थी, ओवर विच वंस ही हैड वन सो इजी अ विक्ट्री, जिनको फलांग कर एक मर्तबा वो बड़ी आसान सी फतह हासिल कर चुका था. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform. जैसे ही एक लम्हे के लिए इन रुकावटों में से वो पहली रुकावट के पास आया, उसने एक गमगीन चेहरे के साथ शाही चबूतरे की जानिब देखा. एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आईज, जैसे कि वो अपनी आंखों से कोई सवाल पूछ रहा था. वट एवर द क्वेश्चन वाज, इट वाज वंस अंडरस्टूड, जो भी ये सवाल था, ये सबको समझ आ गया था. रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड हिम, शाही खानदान ने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया. एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर हाथ से हल्की सी तालियों की आवाज आने लगी. विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जो वो फौरन समझ गया. एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और ये बूढ़ा शख्स इन रुकावटों से दूर चला गया, इन रुकावटों से आगे चलता गया. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings, और एक मर्तबा उसने जो सबसे नीचे झूला लटक रहा था उसको छूने के लिए हाथ बुलंद किया. That were hung from the ceiling, जो छत से लटके हुए थे. But again the applause broke out, फिर से तालियां बजने लगीं. Assuring him that no actual activity was expected of him, ये तालियां उसको यकीन दिला रही थी कि उससे हकीकत में किसी ऐसे करतब की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि सबको पता था ना कि वो बूढ़ा शख्स है, उस बेचारे ने अब क्या करतब दिखाने थे, लेकिन लोग उसको दाद दे रहे थे कि जिसने ये ओहदा क्रिएट करवाया. एंड सो हैविंग मेड हिज बोज, और इस तरह लोगों के सामने झुक कर, बो होता है ना जब ये झुक कर सलाम पेश करते हैं,
اینڈ سو ہیونگ میڈ ہز بوز، اور اس طرح جھک کر سلام کرتے ہوئے، ہی واز لیڈ ٹو اے سیٹ، اس کو ایک نشست پر لایا گیا، ہز لائف's ambition achieved، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا. It must have taken him more than 60 years to do it، اس کام کو کرنے میں اس کو 60 سال سے زیادہ عرصہ لگا. since first he came by that strange ambition of this، جب پہلی مرتبہ اس کو یہ عجیب خیال پیدا ہوا، تب سے لے کر اس کو اس کام کے کرنے میں 60 سال کا عرصہ بیت گیا. but he did it، آخر کار اس نے یہ کر لیا. not many stick to a thing for so long، زیادہ لوگ کسی ایک مقصد کے ساتھ اتنا عرصہ چمٹے نہیں رہتے، یا کسی ایک مقصد پر اتنا عرصہ ڈٹے نہیں رہتے، یا بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک مقصد پر اتنا لمبا عرصہ ڈٹے رہتے ہیں. اینڈ جارکنز uttered a quiet sigh، اور جارکن نے ایک یہ جارکن میرے خیال میں وہی جو کہانی سنا رہا تھا. اینڈ جارکنز uttered a quiet sigh، اور جارکن نے ایک گمنام سی آہ بھری، ٹھیک ہے. کوائٹ سائی ہوتا ہے آہ، ٹھیک ہے. کوائٹ خاموش، uttered کہنا کوئی چیز، ٹھیک ہے. اور جارکن نے خاموش آہ بھری. so clearly mourning over some lost ambition that he himself had given up that not even Turbot asked him what it was، ٹھیک ہے. اور آخر پہ مطلب یہ اب کہانی اینڈ ہو رہی ہے. and Jorkins uttered a quiet sigh، جارکنز نے ایک خاموش آہ بھری. so clearly mourning over، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ افسوس کر رہا ہے. some lost ambition، کسی کھوئے ہوئے مقصد پر. that he himself had given up، جو اس نے ماضی میں ترک کر دیا تھا. that not even Turbot asked him what it was، اور نہ ہی ٹربٹ نے اس سے پوچھا کہ وہ خواہش کیا تھی، وہ مقصد کیا تھا. تو یہ لیسن تھا آج ہمارا، ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ آپ کیسے محنت کرتے ہیں اور کیسے ہمت کرتے ہیں. فی الحال جو ہے وہ آپ یہ جو آج میں نے لیسن پڑھایا ہے اس کی ٹرانسلیشن ساری اچھے سے پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ کوسچن آنسرز کریں جو ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں. اور جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو سینونیمز پر بھی گرپ ہونی چاہیے، ہر لفظ کے ایک ایک دو سینونیم آپ کو آنے چاہیے. فرسٹ ایئر کی انگلش آپ کی میٹرک والی انگلش سے بہت مشکل ہے. کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم جیسے میٹرک میں کر گئے سب کچھ اب بھی ہو جائے گا لیکن نمبر بہت تھوڑے آئیں گے آپ کے. فرسٹ ایئر کی انگریزی کے اندر بہت سخت مارکنگ ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.